اپنی ذات کے لیے اپنے نفع کے لیے قوموں کو جو نقصان گمراہ کر کے نقصان پہنچائے، ان کی وجہ سے نقصان ہوا اس قوم کو۔ اپنی قوم کے کئی بستیاں لوٹ گئے، عظمت ریزی ہو گئی جب تمہارا منہ نہیں اٹھا، قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی جب تمہارا منہ نہیں اٹھا۔ آتے صرف قیادت کی طرف چند سکوں کی کھنک پر بولنے کے لیے، بسکٹ بتاتے کہ اس طریقے کے ہے تم لوگ۔ جس طرح سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ کیا ہوگا، ذرا سوچو، ارے کچھ نہیں ہوگا، تم مٹ جانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حیدرآباد سے باہر کے جو مسلم قائد ہے، یو پی لے لو، بہار لے لو، شہاب الدین صاحب کا دیکھیے کیا حال کرے، اعظم خان صاحب کا دیکھیے کیا حال ہو رہا، عتیق احمد کا دیکھیے کیا حال ہوا۔ اسی طریقے کے منافقین بدر الدین اجمل صاحب کے ساتھ بھی لگے ہوئے۔ تم لوگ اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں، تمہارے والد بھی تھے چلے گئے، تمہارے دادا بھی تھے چلے گئے، بڑے بڑے سلاطین تھے چلے گئے۔ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہونے والا ہے۔ تو بہرحال یہ اقتدار کے بھوکے اور لنگے لوگ اسلام کی بات کرتے، لیکن حقائق کچھ اور ہے میرے بھائی۔ ان لوگوں کا جو ہے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چند مٹھی بھر منافقین کے ساتھ مل کر جو ہے سب قوم کو بیچنے والے لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اظہر، آپ کا چھوٹا بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک چھوٹا سا ورکر، آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے 2-3 پوسٹاں دیکھا عثمان الحاجری کے، اس میں بے بنیاد الزامہ لگا رہے تھے قائدین کے اوپر، اکبر الدین اویسی صاحب کے اوپر۔ کچھ 2-4 دن پہلے کی ایک اسپیچ تھی اکبر صاحب کی، جو اسکول میں کالج میں دیے رہے تھے، اس میں یہ بتا رہے تھے کہ جو ہے سو خدا نہ کرے اگر اکبر الدین اویسی نہیں رہے یا اسد الدین اویسی صاحب نہیں رہے تو یہ اداروں کا کیا ہوگا، اور جو ہے سو آنے والے حالات کیسے، اسی طریقے سے فکر کرنے کی وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو وہ اسپیچ کو اٹھا کر جو ہے سو عثمان الحاجری نے جو ہے سو چلا دیا کہ جو ہے سو انہوں نہیں رہے تو قوم کا کیا ہوگا۔ اس میں بڑے بڑے باتاں، بڑے بڑے الزامات، بڑی بڑی غلط گفتگو کرے، انہوں اس میں یہ فرعون کا کرے، گستاخ رسول کا کرے، برحال بے تک کے باتاں کرے۔ تو میں عثمان الحاجری کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے آپ سنبھل کر بات کریے، ورنہ مجلس کے ورکر بھی منہ میں زبان رکھتا، بڑی اچھی طریقے سے اس کا جواب دیں گا۔ اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو ادب کے دائرے میں کرو، اگر سوال ادب کے دائرے کے باہر رہیں گا تو کرارا جواب ملیں گا۔ تو عثمان الحاجری بے تک کے باتاں کر رہے تھے، اس میں یہ بتا رہے تھے، پہلے تو ہندو بھائیوں کو جذبات کو بھڑکانے کی انہوں پوری کوشش کرے۔ وہ ویڈیو میں یہ بتا رہے تھے کہ جو دیوی دیوتاؤں کو گالیاں دیے اکبر الدین اویسی صاحب بول کر، ایک جھوٹا الزام لگا کر ہندو بھائیوں کے جذبات کو بھڑکانے کی انہوں پوری کوشش کرے وہ ویڈیو کے اندر۔ دوسری چیز کیا کرے بولے تو گستاخ رسول، برحال بے تک کے باتاں کرے، اس پہ زیادہ میں بولنا نہیں چاہوں گا۔ تو انہوں ہے کیا، انہوں یہ ہے ایک ویڈیوز بناتے، اپنے آپ کو جو ہے سو وقت کے بہت بڑے مسیحا سمجھتے، وقت کے جائیدادوں کا تحفظ انہوں ہی کرتے سمجھتے، لیکن حقائق کچھ اور ہے، پبلک جانتی وقت کے تحفظ کے نام پر کیا ہوتا پیچھے سے، یہ عوام کو بخوبی معلوم ہے، جس کے ساتھ جو ہوتا انہوں جانتے۔ تو بہرحال لوگوں کو گمراہ کرتے، ان کا سانڈ گانٹ جو ہے سو فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ، جس پارٹی کی جو ہے سو چمچا گیری کر رہے ہیں، جس پیپر والوں کے ساتھ انہوں ملے ہوئے ہیں، ماضی میں جو ہے سو 2003-2009 میں انہوں جو ہے سو کس پارٹی کے ساتھ تھے آپ بھی جانتے ہیں، میں نامہ نہیں لینا چاہوں گا۔ اب جس پارٹی کی جو ہے سو چمچا گیری کر رہے ہیں، اس پارٹی کا جو ہے سو جب مخالفت کرتے تھے دبا کے، اس کو یہ پارٹی کو بولتے تھے وقت کی جائیداد کھانے والی لینڈ گرابر پارٹی ہے بول کر، دلی تک جو ہے سو خیر گنتے تھے، سب کو گنتے تھے۔ ان کے جو ہے سو چاہے تو میں پیپر کٹنگز اور ان کے بیانات بھی جو ہے سو آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو بہرحال یہ اقتدار کے بھوکے اور لنگے لوگ اسلام کی بات کرتے اور جو ہے سو بڑے بڑے اللہ رسول کے بات کرتے، اپنے آپ کو جو ہے سو اسلام کا بہت بڑا دانشور سمجھتے، لیکن حقائق کچھ اور ہے میرے بھائی۔ ان لوگوں کا جو ہے سو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چند مٹھی بھر منافقین کے ساتھ مل کر جو ہے سو قوم کو بیچنے والے لوگ ایک مضبوط قیادت کو توڑنے کے لیے دیکھیے ماضی میں کیا حال ہو رہا، اور ہمارے جو ہے سو تمام مسلم قائد جو حیدرآباد سے باہر کے جو مسلم قائد ہے، یو پی لے لو، بہار لے لو، تمام جو ہے سو آسام لے لو، شہاب الدین صاحب کا دیکھیے کیا حال کرے، اور جو ہے سو اعظم خان صاحب کا دیکھیے کیا حال ہو رہا، اور جو ہے سو ہمارے عتیق احمد کا دیکھیے کیا حال ہوا، اور ہمارے
اسی طریقے کے منافقین بدرالدین اجمل صاحب کے ساتھ بھی لگے ہوئے، ایسے جو ہے سو مسلم ہلکا ہلکا کر کے مسلم قیادت کو ختم کرنے کی ایک سازش، تو اسی طریقے کی پیشن گوئی اکبر الدین اویسی صاحب کر رہے تھے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں ہندوستان کے بول کر. تو یہ جو ہے سو منافقین مجلس جو ہے سو اس کو کوٹ کر کر بےہودے باتاں، گستاخ رسول، فرعون. تو لہٰذا میں بولنا یہ چاہوں گا، بولنے بیٹھے تو بہت کچھ ہے، تو سنبھل کر بولیے اور جو ہے سو دیکھ کر بولیے، نہیں تو ہم بھی اچھی طریقے سے جواب دیتے. اور اس میں یہ بتا رہے تھے کہ جو ہے سو اکبر الدین اویسی صاحب کی اسپیچوں سے جو ہے سو فسادات ہوئے، تو ایک بھی اگر فسادات ہوئے ان کے اسپیچوں سے تو لا کر ثابت کر دیجئے، میں جو بولے وہ کرنے پہ راضی ہوں. رہی بات تم 2014 کی بات کر رہے ہیں، 2014 سے پہلے اپنی قوم کے کئی بستیاں لوٹ گئے، عظمت ریزی ہو گئی، جب تمہارا منہ نہیں اٹھا. قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، جب تمہارا منہ نہیں اٹھا. آتے صرف قیادت کی طرف چند سکوں کی کھنک پر بولنے کے لیے، بسکٹ بتاتے کہ اس طریقے کے ہے تم لوگ. ایک قیادت سارے ہندوستان میں بولنے لگی تو تم لوگوں کے پیٹوں میں اتنا درد ہوگا کہ چند سکے لے کر ہمارے ہی ہم پر بھونکنے لگ گئے. خیر میں زیادہ اس میں بولنا نہیں چاہوں گا. اور ایک تم دوسری ویڈیو میں یہ بتا رہے تھے صدر صاحب کو نشانہ بناتے ہوئے کہ ایک مسجد چندہ صاحب جو ہے سو مسجد چندہ صاحب کاروان کی ہے بول کر قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بار بار ویڈیو بناتے. اگر مسجد چندہ صاحب ہے تو اس کا ویڈیو کلپ وائرل کرو، وہاں پر خبریں کتنی ہے. 700 سال پرانی مسجد چندہ خان کا ایک ممبر ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اندر پورا مسلم قبرستان، مسلم گریو یارڈ ہے. تم کسی بھی مسلک کے اگر خبر پہ نماز پڑھنا جائز ہے تو آپ جا کر نماز پڑھیے. اس میں صدر صاحب کا کیا ہے؟ آپ جو ہے سو مسجد چندہ خان کا جو ہے سو ذکر کر کر قوم کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں مسجد چندہ خان ہے کیا؟ مسجد چندہ خان کدھر ہے؟ اور مسجد چندہ خان کے اندر قبرستان کے اندر خبراں کہاں ہے؟ اور مسجد چندہ خان کا ایک اسٹرکچر کیا ہے وہ پہلے آپ بتاؤ. بار بار جو ہے سو گیان بابری کی اسد صاحب جو ہے سو بات کرتے کہ مسجد چندہ صاحب کی مسجد کا ذکر کر رہے. چندہ خان مسجد ہے کہاں؟ اور چندہ صاحب مسجد کا جو ہے سو آپ ویڈیو پہلے جاری کریے. اس ایک اسٹرکچر ہے پرانا، شاید ممبر ہوں گا یا مقبرہ ہوں گا 700 سال پہلے، 500 سال پہلے. نہ آپ پیدا ہوئے تھے، نہ آپ کے آبا و اجداد پیدا ہوئے تھے، نہ ہم پیدا ہوئے تھے، نہ ہمارے آبا و اجداد پیدا ہوئے تھے. دیکھنے سے معلوم ہوتا مسجد کے جیسا ہے. اب گریو یارڈ بن گیا. تم گریو یارڈ ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے سو پرائیویٹ جگہ تو نہیں ہے، کوئی بزنس تو نہیں ہو رہا، کوئی زمین قبضہ تو نہیں ہو گئی. اس کے اندر خبراں ہیں، گڑے ہوئے ہیں، خبروں کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. آپ بھی لا کے گاڑ دیجئے. نہیں اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو نماز، اگر آپ کا مسلک اگر اجازت دے رہا خبر کے اوپر نماز پڑھنے کی تو بے شک جائیے نماز پڑھیے، نماز پڑھنے سے کوئی نہ روکے آپ کو. تو بہرحال آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. کاروان کے لوگ مسجد چندہ صاحب کیا ہے اچھی طریقے سے جانتے. وہ ایک قبرستان ہے، ایک پرانا ممبر ہے شاید جو 700 سال 500 سال پرانا. نہ آپ کے آبا و اجداد بھی نہیں دیکھے، میرے بھی آبا و اجداد نہیں دیکھے. قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بار بار ویڈیو بنا کر مجلس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عوام کو بھی میں یہ کہوں گا کہ مسجد چندہ صاحب ہے کہاں، اور مسجد چندہ صاحب کا جو اسٹرکچر کہاں ہے، اور وہ گریو یارڈ کیا ہے، اور جو انہوں جو جھوٹا الزام لگا کے مجلس کو بدنام کر رہے ہیں وہ اس کا پروپیگنڈا جو ہے سو پوری طریقے سے عوام کے سامنے آپ لائیے، ویڈیو اور فوٹو جاری کریے. وہ مسجد ہے کہاں؟ نہیں تو میں جو ہے سو ویڈیو اور فوٹو جاری کروں گا مسجد چندہ صاحب ہے کیا. تو عثمان الحاجری آپ جو ہے سو یہ بے بنیاد باتیں کرنا چھوڑ دیجئے. نہیں تو جو ہے سو آپ کے ہر ویڈیو کا ہم بھی اچھی طریقے سے جواب دیں گے، اور ہم کو اچھے انداز میں جواب دینا آتا. اگر آپ صحیح حساب میں بات کریں گے تو ہم بھی صحیح حساب میں. آپ بے بنیاد جھوٹے الزام لگا کر قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، مجلس کو جو ہے سو نقصان پہنچانے کے لیے اگر بار بار اگر نشانہ بنائیں گے تو آپ جو ہے سو ریڈی ہو جائیے. اس کا اچھا سا ہم جمہوریت میں جواب دیں گے. شکریہ. خدا حافظ.